أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. کل شب عاشور تھی. آپ حسین ابن علی کے بچوں کو پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. 10 دن آپ نے ماتم کیا، فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیا، اذیتیں تکلیفیں برداشت کی، زندگی کا چین آرام معمولات میں خلل آیا، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ فاطمہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دیں. شب عاشور آئی، آپ نے اعمال عاشورہ انجام دیے، عزاداری کی، عاشور کے جلوس میں شرکت کی. آپ اس وقت یہاں فرش پر بیٹھے ہیں بغیر کسی دری چاندی قالین کے. یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ ایسی بیویاں اس وقت شام غریبہ کے اندھیرے میں ہیں کہ کل تک جن کے سروں میں پر بعض کے سروں پر سہاگوں کا سایہ تھا، بعض کا 18 برس کا چاند زندہ تھا. کوئی ابو الفضل عباس کو دیکھ دیکھ کر اپنی تکلیفوں کو بھول جاتا تھا. ان میں ام رباب بھی ہے کہ جس کی گود اصغر سے خالی ہو چکی ہے. کچھ جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے، ایک جلا ہوا جھولا ہے. سیدانیاں رات کے پرہول سناٹے میں بیٹھی ہیں. جائیں تو کس طرف جائیں؟ تمام والی وارث شہید ہو کر گنج شہیدہ میں سو چکے. عزیزان گرامی، آپ کو یاد ہے نا کہ جب عصر عاشور حسین رخصت کے لیے جا رہے تھے، زینب سے ایک جملہ کہہ کر گئے تھے، بہن زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا. کس انداز سے بچوں کا خیال رکھا؟ شام غریبہ ہے نا، آپ غریبوں کی شام منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، غریب الوطن مظلوموں کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان میں سب سے بڑی مظلومہ کون ہے؟ ہماری اور آپ کی شہزادی زینب ہے. میں 2 جملے بی بی زینب کی بارگاہ میں ہدیہ کروں. میں کہوں گا میری بیوی، میری شہزادی، اے فاطمہ کی لخت جگر، جب رسول خدا دنیا سے گئے نا تو فاطمہ زہرا کو اور آپ کو تسلی دینے کے لیے علی حسن حسین موجود تھے. جب فاطمہ دنیا سے گئی، بھائی بھی آپ کے موجود تھے، بابا بھی موجود تھے. یہ شام غریبہ دراصل زینب کی مظلومیت کی شام ہے. جب مولا کائنات دنیا سے رخصت ہوئے، زینب کے دل پر غموں کا پہاڑ تو ٹوٹا، لیکن ایک طرف محمد حنفیہ ہے، ایک طرف عباس جیسا بھائی ہے، حسن اور حسین ہے. حسن خون کی قے کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. حسین اور عباس تھے. عباس گئے کربلا کے میدان میں، زینب کی تسلی کے لیے حسین تھے. لیکن میرے عزیزوں مجھے یہ بتاؤ کہ اب حسین بھی چلے گئے، اب زینب کس کے پاس تسلی کے لیے جائے؟ گھر کی کسی خاتون پر جب غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو کہیں سے باپ آ کر تسلی دیتا ہے، کہیں سے بھائی آتے ہیں، کہیں سے بھانجے اور بھتیجے آتے ہیں. لیکن وہ مظلومہ کیا کرے کہ جس کا بابا نجف میں ہے، نانا مدینہ میں، 18 بھائی گنج شہیدہ میں سو رہے ہیں. عزیزان گرامی، حسین اور عباس کا امتحان عصر عاشور پہ ختم ہو گیا. جہاں مولا کا امتحان ختم ہوا نا، وہاں سے بی بی کا امتحان شروع ہوا. کیا کہا گیا؟ ایک دفعہ زینب خیمے میں تھی، شادیانے بجنے کی آواز آئی. ارے یہ کیا ہوا؟ اب جو دیکھا تو
جب سر حسین دو کے نیزہ پر ایک دفعہ عمر سعد کی آواز آئی احرقوا بیوت الظالمین، ارے ان کے خیموں کو آگ لگا دو، میں واقعہ کیا بیان کروں؟ سید سجاد کی مظلومیت بیان کروں یا جناب زینب کی مظلومیت بیان کروں؟ میرا واحد امام ہے کہ جب امامت کے سلسلے میں پہلا شرعی مسئلہ پوچھا گیا تو مظلوم پھوپھی نے آ کر پوچھا بیٹا سجاد امام وقت ہو، حکم دو کیا کرے؟ خیموں میں جل کر مر جائے، پردے کی حفاظت کرے یا جان کی حفاظت کرے؟ پھوپھی اماں جان کی حفاظت کیجئے، خیموں سے باہر نکلیے۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب بھی میری نظر اپنی پھوپھیوں اور بہنوں پر پڑتی تھی مجھے خیموں کے جلنے کا منظر یاد آتا تھا کہ کس طرح سے رسول زادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوڑ کر جا رہی تھی۔ ایک دفعہ خیمے سے رسول زادیاں باہر نکلی، خیموں کو آگ لگائی گئی۔ جو شخص بخار میں جس کا بدن جل رہا ہو اسے پانی زیادہ دیا جاتا ہے، چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، چہرے پر پانی کی پٹیاں رکھی جاتی ہیں، لیکن ہائے ہمارا مظلوم امام کہ جلتے ہوئے خیموں کی تپش ہے، بسترا پشت سے کھینچا گیا۔ سید سجاد خیمے سے باہر نکلے۔ امام حسین کی ایک بیٹی کا بیان ہے کہ جب ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی ہم میں سے جس کا جس طرف رخ تھا بچیوں کا ہم دوڑنے لگے، ایک ظالم نے میرا پیچھا کیا، نیزے کی پشت سے میرے شانے پر ایسا وار کیا، میرے گوشوارے چھینے، جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں مصائب کس منزل پر ہے؟ چلیے کوفے میں، امام صادق کوفے میں موجود تھے، صحابی آیا، امام نے اس کو کھجور تناول کرنے کو دیے، کہا یا ابن رسول اللہ کھجور تناول نہیں کر سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی کوفے کی گلیوں سے آ رہا تھا، ایک مومنہ تھی، اس کے پیر کو ٹھوکر لگی، وہ زمین پر منہ کے بل گر گئی۔ ایک مومنہ، زینب کی بات نہیں ہو رہی ہے، ام کلثوم سکینہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کی ایک چہنے والی مومنہ تھی، ٹھوکر لگی، وہ زمین پر منہ کے بل گری۔ اس نے کہا فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ کارندے کھڑے تھے حکومت کے، اس کو پکڑ کر لے گئے۔ یہ سننا تھا، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، غم کے آثار آئے۔ کہا میرے صحابی کھڑا ہو جا، کہا یا ابن رسول اللہ، کہا چل مسجد کوفہ جا کر نماز پڑھ کے دعا کریں کہ اسے رہائی نصیب ہو۔ میں کہوں گا اے امام صادق، آپ سے اپنی ایک چاہنے والی کی تکلیف نہ دیکھی گئی؟ میں کہوں گا مولا اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کل شب عاشور تھی، سب کے سہاگ سلامت تھے، بہنوں کے بھائی سلامت تھے، بچوں کے سر پر باپوں کا سایہ تھا، لیکن اب تمام کے تمام بچے یتیم ہو چکے، ارے سہاگنیں بیوہ ہو چکی، اب کوئی کرے تو کیا کرے؟ عزیزوں، جب خواتین ہوتی ہیں نا اور بچیاں ہوتی ہیں تو گھر کے سب سے بڑے کے پاس جاتی ہیں، گھر کا سب سے بڑا کوئی مرد ہوتا ہے، اس کے پاس جاتی ہے، وہ ایک ایک کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، گلے لگاتا ہے، دلاسا دیتا ہے۔ خواتین بچیاں اس کو دیکھ کر طاقت ان کو حاصل ہوتی ہے، قوت آتی ہے کہ ہمارے سر پر یہ مرد ہے۔ لیکن امام سجاد بیماری کے عالم میں غش میں پڑے ہیں، تمام کی تمام خواتین جناب زینب کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اب مجھے آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ زینب کس کے پاس تسلی کے لیے جائے؟ زینب سید سجاد کا خیال رکھے، حسین کے یتیم بچوں کا خیال رکھے۔ میں روایت پوری پڑھ نہیں سکتا لیکن ایک جملہ بتاؤں گا جناب زینب کا زمان حال کہ جب حسین ابن علی گئے میرے بچوں کا خیال رکھنا، تو جناب زینب کا یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بھیا جب بھی تیرے بچوں پر کوئی تازیانہ مارتا تھا میں اپنی پشت کو ڈھال بنا دیتی تھی، کوئی نشان زینب کے بازو پر، کوئی چہرے پر، کوئی پشت پر۔ زینب نے اس طرح سے حسین کے بچوں کی خبرگیری کی ہے، مجھے یہ بتائیے زینب کی کون خبرگیری کرے؟ ایک دفعہ خستہ تن خستہ جگر، ایک دفعہ زینب نہایت تھکاوٹ کے عالم میں، بی بی کے جسم میں رمق نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں، ہماری بی بی اتنی تھک چکی تھی، اتنی خستہ تن تھی کہ نماز تہجد بیٹھ کر ادا کی۔ ایک دفعہ بچوں کی گنتی شمار کرنا شروع کیا،
حسین کے بچوں کو گنا، عباس کے بچوں کو گنا، اولاد جعفر و عقیل کو گنا، بنی ہاشم کے بچوں کو گنا، اصحاب کے بچوں کو گنا، خواتین کی گنتی شروع کی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے پاس بٹھایا، ہائے رے شام غریبہ، ان یتیموں کے سروں پر آسمان کی چادر تھی، پیروں کے نیچے صحرا کی تپتی ہوئی ریت تھی۔ اب جو زینب نے بچوں کی گنتی کرنا شروع کی، 2 بچے کم ملے۔ ایک دفعہ جناب زینب بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی آگے بڑھی، مزید آگے بڑھی، اب جو دیکھا تو 2 بچے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے۔ جناب زینب آگے بڑھی، یہ سمجھی کہ بچے تھکن کی وجہ سے رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں، انہیں نیند آ گئی ہے۔ اب جو جا کر آگے دیکھا، تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ بچے پیاس کی شدت سے انہیں نیند نہیں آئی تھی، ان کے سینوں پر سموں کے نشان تھے۔ جب بھگدڑ مچی نا تو یہ بچے گھوڑوں کی ٹانپوں میں کچلے گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ بی بی کا حال کیا ہوا ہوگا۔ ارے انسان گریہ کرتا ہے نا تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ بی بی اگر گریہ کرے گی تو رباب اور فروا کو تسلی کون دے گا؟ یہ بی بی کس کس کو دیکھے؟ کبھی سکینہ کے زخمی کانوں کو دیکھے، بیٹا کیا ہوا؟ پھوپھی اماں کانوں سے گوہر چھنے نا، خون بہ رہا ہے۔ ارے گالوں پر سرخ نشان کی تسلی دے، پیروں میں چبھے ہوئے کانٹے نکالے، کرتے کے دامن سے آگ کو بجھائے، سید سجاد کی تیمارداری کرے۔ ایک زینب ہے، اتنے دکھ ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ گننا شروع کیا تو دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ سکینہ کہاں گئی؟ ایک دفعہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل کی طرف گئی۔ اب جو دیکھا تو سکینہ کو ایک بغیر سر کے لاشے کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھا۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہے نا علماء سے کہ بٹیا سکینہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا میرے بابا کا۔ کہا کیسے پتا لگا؟ ارے میرے دوستو سینے پر سونے والی تھی نا۔ میں نے کہا کہ بابا میرے بابا کہاں ہے؟ ایک دفعہ آواز آئی الیہ الیہ بنیا، ارے میرے پاس آؤ۔ اور میری پھوپھی بابا نے ایک وصیت کی ہے کہ میرے شیعوں جب تم اپنے وطن جانا نا، شیعتی مہما شرمتم عذب فاذکرونی او سمعتم میں غریب او شہید فانتبونی۔ دیکھو جب بھی اپنے گھروں کو جانا، ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو ضرور یاد رکھنا، میرے مظلومیت کو ضرور یاد رکھنا۔ ایک دفعہ شام غریبہ ختم ہوئی، صبح 11 محرم طلوع ہوئی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب اکبر کی لاش گنج شہیدہ میں آئی تھی، بی بی زینب نے اپنے آپ کو اکبر کی لاش پر گرا دیا۔ حسین آگے بڑھے، بڑے پیار و محبت سے زینب کے بازوؤں کو پکڑ کر خیمے میں لے کر گئے۔ آپ کو یاد ہے نا اب یہ 11 محرم ہے، حسین کی بہن کو قتل گاہ سے گزارا گیا۔ ایک دفعہ حسین کے زخمی بدن کو دیکھا، دونوں ہاتھ بدن مطہر کے نیچے رکھ کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور ایک دفعہ حسین سے بغل گیر ہوئی، اپنے بھائی کو باہوں میں لیا، الوداع کرنا چاہتی ہے۔ حکم دیا گیا کہ جلدی سے خواتین کو داغوں پر سوار کرو۔ کہا سوار ہو جاؤ، خواتین نے سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ بس مصائب کا آخری جملہ، اس کے بعد کھل کر اپنی بیوی کو پرسا دینا۔ ہوا کیا واقعہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن علماء نے زبان حال لکھا ہے حسین کی بیٹیوں کا کہ ارے میرے چچا عباس جلدی مدد کو آؤ، ارے پھوپھیوں کی پیٹھ پر تازیانوں کی ماتم حسین یا حسین۔